وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ ہماری زندگی میں بعض دفعہ ایسا وقت آتا ہے جب انسان اپنے جسم کی کمزوری کو پہلی بار شدت سے محسوس کرتا ہے، جب ایک چھوٹی سی تکلیف آہستہ آہستہ پورے جسم پر، پورے وجود پر اثر ڈالنے لگتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں، ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، لیکن پھر ایک بیماری آتی ہے اور ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم کتنے محدود ہیں، ہم کتنے کمزور ہیں۔ کبھی درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اور کبھی رات کو نیند نہیں آتی، اور کبھی دل میں انجانا سا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ رپورٹیں، دوائیاں، ڈاکٹرز، یہ سب اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو صرف ایک ہی سہارا نظر آتا ہے، اور وہ ہے خدا۔ وہ خدا جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری آواز کو سن رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے ہیں، جو ہمارے جسم کے ہر حصے کو پہچانتا ہے، اور وہ شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ بائبل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، میں خداوند تیرا شافی ہوں، میں شفا دینے والا ہوں۔ اگر آج آپ کمزور محسوس کر رہے ہیں، آپ کسی بیماری، کسی درد، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو یاد رکھیں یہ حالت آخری نہیں ہے۔ خداوند کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، اس کا زندگی بخش پاک کلام ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے آج ہم اپنے سروں کو جھکا کر اس کے قدموں میں جھکیں اور اس کے حضور جھک جائیں، اور اس سے مکمل طور پر اپنا خالق، اپنا مالک اور اپنا طبیب اعظم مان کر اس کی حضوری میں جھکیں، اور اس سے کہیں کہ آسمانی باپ، ہم تیرے حضور آتے ہیں نہایت عاجزی، انکساری کے ساتھ، اپنی کمزوریوں کے ساتھ، اپنے دردوں کے ساتھ اور اپنے بوجھ کے ساتھ، جس کو لے کر ہم خود نہیں چل سکتے۔ اے خداوند، تو ہمیں سنبھال، تو ہمیں زیادہ جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے جسم میں تکلیف ہے، تو جانتا ہے کہ ہم کب سے اس بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ خداوند، ہم تیرے فضل کو مانگتے ہیں، تیرے رحم کو مانگتے ہیں۔ خداوند، تجھ سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ خداوند، تیرا کلام ہمیں کہتا ہے کہ یسوع کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ آج ہم یسوع کے ان کوڑوں پر ایمان رکھتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں۔ ہم ان کوڑوں پر نظر کرتے ہیں جو ہماری شفا کے لیے مسیح یسوع نے صلیب پر کھائے۔ اس نے وہ درد، وہ تکلیف سہی تاکہ آج ہم اپنی دردوں سے، اپنی تکلیفوں سے نجات پا سکیں، ہم اپنی بیماریوں سے چھٹکارا پا سکیں۔ اس وقت اے خداوند، ہم تیری حضوری میں درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمارے جسم کو چھو لے، ہمارے جسم میں جہاں کہیں بھی خداوند بیماری ہے، کمزوری ہے، وہاں اپنا یسوع تو لہو والا ہاتھ رکھ اور اس ہاتھ سے ہمیں شفا دے، شفا عنایت کر۔ جہاں درد ہے وہاں سکون اتر آئے، جہاں بیماری ہے وہاں اپنی شفا کو جاری کر دے۔ اے خداوند، ہمارے خون میں، ہمارے اعضاء میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہر حصے پر اے یسوع اپنا وہ شفا والا ہاتھ رکھ، اپنا وہ لہو سے بھرا ہوا ہاتھ رکھ، تاکہ ہم اس بیماری سے شفا پائیں، ہمارے وہ اعضاء شفا پائیں۔ اے خداوند، جو چیز انسان کے لیے مشکل ہے وہ تیرے لیے ممکن ہے۔ اے خداوند، تیرا کلام کہتا ہے کہ انسانوں سے یہ ناممکن ہے مگر خدا سے سب کچھ ممکن ہے۔ اے خداوند، ہم اس سچائی پر، ہم تیرے اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ خداوند اے باپ، اگر ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے، اے خداوند کوئی گناہ ہے، غلطی ہے، خطا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماریاں ہمارے پیچھے ہیں، تو خداوند وہ خطائیں، وہ اے خداوند غلطیاں ہماری زندگی سے اے خداوند تو دور کر۔ ہمیں اے خداوند نجات کا پیغام جو تیری صلیب دیتی ہے اس کو قبول کرنے کا فضل دے۔ اے خداوند، ہم اپنی گناہوں کو، اپنے خطاؤں کو خداوند تیری حضوری میں لاتے ہیں، اور اے خداوند ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو تو دھو کر
کر ہمیں برف سے زیادہ سفید کر دے، ہمارے اندر پاک دل پیدا کر، تاکہ خداوند ہم تیرے لہو پر، تیرے بیٹے کے لہو پر ایمان رکھتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تجھ سے شفا پانے والے بنے۔ اے خداوند یہوہ پاک خدا، ہمارے ہر گناہ کو، ہر غلطی کو، ہر خطا کو تو بخش، کیونکہ تو رحیم خدا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ اے خداوند تو قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی ہے۔ اے خداوند تو اپنے رحم کو نازل کر اور ہماری غلطیوں خطاؤں کو ہمیں بخش، تاکہ ہم اپنی بیماریوں سے چھٹکارا پا سکیں۔ اگر یہ ابلیس کے بندھن ہے، ابلیس نے جادو ٹونے کے ذریعے ہم پر وار کیا ہے، تو خداوند یہ جادو ٹونے، یہ کمزوریاں، یہ گناہ، غلطیاں خداوند تیرے بیٹے کے نام سے ہماری زندگیوں سے جاتے رہیں، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ مسح کے وسیلہ سے ہر ایک بندھن توڑا جائے گا، ہر ایک بندھن ناش کر دیا جائے گا۔ اے خداوند آج ہمارے سارے بندھن جو ابلیس نے ہمارے اوپر لگائے ہیں وہ یسوع کے نام سے ٹوٹ جائیں، ہر وہ گناہوں کے بندھن جو ہمارے اوپر ہیں وہ یسوع کے نام سے ٹوٹ جائیں، ہر وہ جنریشنل کرسز کے بندھن جو ہمارے اوپر ہیں وہ یسوع کے نام سے ہماری زندگیوں سے ٹوٹ جائیں۔ اے خداوند ہمارے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں ان کو تو دور کر۔ اے خداوند کوئی بیماری جو چھپی ہوئی ہے ہم اسے نہیں جانتے، خداوند تو اسے بھی ختم کر۔ اے خداوند ہمیں صبر دے، ہمیں ہمت دے، اور اے خداوند اپنے اوپر کامل بھروسہ اور کامل ایمان رکھنے کا فضل دے، اور اے خداوند ہمیں اپنے قریب کر۔ اے خداوند تیرا کلام کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، کیونکہ وہ زندگی ہیں اور تمام جسم کے لیے شفا ہیں۔ اے خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم تیرے کلام پر بھروسہ رکھنے والے بن سکیں، ہم اپنی حالت سے زیادہ تیرے وعدوں پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے خداوند ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آج شفا ہمارے اندر جاری ہو چکی ہے، آج ہم میں بہتری آ رہی ہے۔ اے خداوند تو ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے، تو ہماری زندگیوں پر نظر کرتا ہے۔ اے خداوند آج چاہے ہم شفا کو محسوس نہ کریں، لیکن اے خداوند ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ شفا انٹر ہو چکی ہے، شفا کا کام جاری ہو چکا ہے۔ اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو وفادار خدا ہے، اور تو اے خداوند ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں تیاگوں گا۔ اے خداوند آج تو ہمیں اپنے فضل، اپنے رحم میں چھپا، اور اے خداوند ہم یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ اگر آپ نے اس دعا کو دل سے سنا ہے تو یقین رکھیں خدا آپ کے اندر کام کر رہا ہے۔ اس دعا کو روز سنیں، جلدی میں نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ سنیں، کیونکہ شفا صرف الفاظ سے نہیں ایمان سے آتی ہے۔ اگر آپ کو اس دعا سے برکت ملی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں بہتری محسوس کریں تو اپنی گواہی کو ضرور شیئر کریں۔ خدا آپ کو مکمل شفا دے اور خدا آپ کو اپنی حضوری میں محفوظ رکھے، آمین۔